لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. فضان گرامی، آج کی اس آخری گفتگو کے عنوان سے خلاصے کے طور پر اب تک جتنی گفتگو ہو چکی اس کا خلاصہ چند جملوں میں، اور اس کے بعد آج کی گفتگو کا آغاز زیارت امین اللہ کے حوالے سے جو گفتگو ہماری شروع ہوئی تھی، ابتدا ہم نے اس بات سے کی تھی کہ اسے چند حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا سلام اور زیارت کا حصہ، اور اس کے بعد وہ کچھ چیزیں جن کی تعداد تقریباً 13 بتائی گئی تھی کہ جو اپنے نفس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اپنے آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کا پروردگار عالم سے رابطہ کہ جس کی 22 صورتوں میں سے کل 14 صورتیں بیان ہو چکی. انشاءاللہ بقیہ آج، اور اس کے بعد جب یہ تمام دعائیں مکمل ہو جاتی ہیں تو اب خداوند متعال سے، جس کو کہا جاتا ہے کہ فائنل کومنٹ کے طور پر، اللہم فاستجب دعائی، پروردگار اب میری جتنی دعائیں ہیں ان سب کو قبول کر لے. اور اس کے بعد جو تتمہ کہلاتا ہے، اینڈ اس دعا کا اور زیارت کا، اس کو زیارت امین اللہ میں بیان کیا گیا. تو آج انشاءاللہ وہ آخری حصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے گفتگو کی خلاصے کے طور پر کہ جو زیارت کا عنوان تھا، جس پر ہم نے ڈسکشن یہ کیا کہ جب انسان زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ہم صاحب مزار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ صرف مزار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. مزار کہا جاتا ہے اس زیارت کی جگہ کو، اور صاحب مزار کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی وہ جگہ ہے اس شخص کی زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہماری زیارت کا مقصد شخصیت ہونا چاہیے، نہ فقط جگہ یا اس مثال کے طور پر اس ذریح یا اس مثال کے طور پر زمین کی زیارت کرنی ہو. فقط اتنا زیارت کا نہیں ہدف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر جب ہم اس چیز کو محسوس کریں گے تو یقیناً پھر زیارت کا انداز بھی کچھ اور ہوگا. چاہے ہم اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی گھر میں، یا اپنے ہی کسی شہر کے مقام پر کھڑے ہو کر اگر امام کو سلام کریں گے اور زیارت کریں گے تو یقیناً پھر ہماری نظریں اور ہماری نگاہیں اس طرف ہوں گی کہ ہم جنہیں سلام کر رہے ہیں وہ شخصیت، ان تک ہمارا سلام پہنچ بھی رہا ہے، اور یقیناً وہ ہمارے سلام کو جانتی بھی ہیں اور جواب بھی دیتی ہیں. اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو میں نے ایک جملہ پہلے بیان کیا تھا کہ جب ہم کسی زیارت گاہ پہ جاتے ہیں تو ایک اذن دخول پڑھا جاتا ہے. وہ اجازت ہی اسی بات کی ہوتی ہے کہ ہم اے مولا یہاں پر داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے، یہ آپ کا حرم ہے، یہ آپ کی جگہ ہے، یہ آپ کا گھر ہے، ہم داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیجئے. اور وہیں پر
جو اذن دخول کے مختلف جملے بتائے گئے ہیں وہاں پر ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ اے مولا آپ ہمارے کلام کو سنتے ہیں. جملہ خاص طور پر جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ زیارت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے جب اذن دخول پڑھا جاتا ہے اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اور روضے میں زیارت کے لیے اجازت نامہ پڑھا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک جملہ انکا تسمع کلامی و ترد سلامی کہ آپ ہمارے اس کلام کو جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے الفاظ کو آپ سن رہے ہیں اور آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف کہے جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی ری ایکشن نہیں ہے. اگر ہم یہی سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم نے زیارت کے مقصد کو حاصل نہیں کیا ابھی تک. ہم نے زیارت کے اس مفہوم تک رسائی حاصل نہیں کی جہاں تک پروردگار پہنچانا چاہ رہا تھا. اور یہیں سے ہم نے بات گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو سلام کے اعتبار سے جو جملے زیارت امین اللہ کے بیان کیے گئے اور کچھ گفتگو اس حوالے سے پیش کی گئی. آج من جملہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے کچھ روایتیں پیش کرتا ہوں. تو آج ایک دو روایتیں ابتدا میں اور اس کے بعد زیارت امین اللہ کے مفاہیم کی طرف. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد کہ جو ہم پروردگار عالم سے اس زیارت امین اللہ میں طلب کر رہے ہیں. چند چیزوں کو بیان کیا گیا کہ ہم خدا سے یہ مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں تیری قضا اور قدر پر راضی رہنے کی توفیق دے. ہمیں مثال کے طور پہ دوسری تمام وہ چیزیں جو مانگی گئیں ان کی تمام کی توفیق دے. پروردگار تیری طرف آنے والوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں, تیری طرف آنے والے مناجات کرتے ہیں, تو ان کی مناجات کو پورا کرتا ہے, ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تمام جملے جو کل ہم نے ترجمہ اور کچھ حد تک مفہوم پیش کیا. جب ہم یہاں گفتگو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں تو امام علیہ السلام کے اس جملے کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شیخ عباس قمی نے اس واقعے کو نقل کیا, اس روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام جا رہے تھے ایک لشکر میں, کچھ گروپ ساتھ تھا امام کے, آگے کچھ اور افراد تھے, ابراہیم ادہم اور ایک اور صاحب خاص طور پہ آگے آگے جا رہے تھے. تو ہوا یہ کہ جس صحرا سے اور جس راستے سے سفر ہو رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شیر موجود ہے. ڈر گئے, رک گئے وہاں پر اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ پیچھے سے جب امام تشریف لے آئیں تو پھر امام فیصلہ کریں کہ اب کیا کرنا ہے. اس درندے کے ساتھ ہم تو یہاں سے گزرنا ہمیں تو مشکل لگ رہا ہے. چنانچہ ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد امام علیہ السلام کا انتظار کیا. جب امام علیہ السلام پہنچ گئے اور جب اس سفر میں ساتھ ساتھ وہ امام علیہ السلام کو بیان کیا, مولا یہاں پر تو شیر ہے اور اس شیر کے ساتھ ہم کیسے اس راستے سے کراس کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ امام آگے بڑھے, اس شیر کو کان سے پکڑا اور ایک مرتبہ سائڈ پہ کر دیا اور کہا کہ اب سفر جاری رکھو. ایک جملہ کہا امام نے یہاں پر, کہا کہ دیکھو اگر تم بھی جیسا پروردگار عالم نے تمہیں اطاعت خدا کا حکم دیا ہے اور معصیتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے تو تم بھی ایسے ہی ہوتے کہ یہی شیر ہوتا جس پر سامان لاد کر تم لے جاتے. تم نے اپنی اطاعتوں اور معصیتوں کی حالت ایسی بنا کے رکھی ہے, نہ تمہارے اندر تقویٰ ہے نہ عمل ہے, پھر تم انہی چیزوں سے ڈرتے رہتے ہو. یعنی یہی چیزیں جو درندے ہیں, اگر انسان مطیع پروردگار ہو, اگر انسان تقویٰ کے ساتھ مزین ہو, تو ائمہ اہل بیت نے مختلف واقعات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا. بہت مشہور واقعہ معجزات آل محمد میں سید ہاشم بہرانی نے نقل کیا حضرت ابوذر کا واقعہ نہیں دورہ, ایک جملہ. جب انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ خواہش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی بکریاں چراؤں یا آپ کی خدمت میں آ کر رہوں, کہ جاؤ اپنا کام کرو, جاؤ وہاں پر بکریاں خود چرایا کرو. جب وہاں چرانے گئے واقعہ ہوا, بات ویسا کر بیان کیا. اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ تھا کہ جب وہاں گئے تو بکریوں پر جب حملہ ہوا, کسی بھیڑیے نے حملہ کیا, تو کسی درندے اور شیر نے آ کر اس بھیڑیے کو دفع کیا اور اس فصیح عربی میں جا کر کہا کہ اے ابوذر جب تک تم نماز پڑھ رہے ہو تمہاری بکریوں کی ضمانت میرے ذمے رکھی ہے خدا نے. تو جب پروردگار کی اطاعت اور عبادت اس طرح سے کوئی انسان انجام دیتا ہے تو درندے بھی انسان کے مطیع بن جاتے ہیں, درندے بھی انسان کی فرما بردار بن جاتے ہیں.
شرط یہی ہے کہ انسان اس کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور انسان اسی وقت اس سیڑھی پر چڑھتا ہے اور اس کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب راستہ اس کے لیے کلیئر ہو۔ کل ہم نے بیان کیا تھا زیارت امین اللہ کا جملہ ہے کہ وہ راستے کہ جو تیری طرف پروردگار بڑھتے ہیں بہت واضح ہیں، اگر ہم ان کو جان لے تو یقیناً آگے بڑھیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم ان راستوں کو دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ اگر ہمیں نظر آ جائے تو ہم یقیناً اسی کی طرف بڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے تھے، دیکھا ایک بڑھیا ہے، ایک اپنے بچوں کے ساتھ خاتون ہے، اس کا جانور مر گیا، گائے اس کے پاس تھی، مر گئی۔ اب امام علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا بہت پریشان ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے، بھیڑ بھی تھی، لوگ بھی موجود تھے۔ کہا امام علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ تو چاہتی تیری یہ گائے زندہ ہو جائے؟ امام علیہ السلام اپنی جانب سے کہہ رہے، کہا تو چاہتی یہ گائے زندہ ہو جائے؟ کیسی بات کر رہے ہو آپ، یعنی تم کیسے شخص ہو، ایسی انہونی بات کر رہے ہو جو ناممکنات میں؟ کہا تم چاہتی ہو یا نہیں؟ کہاں یقیناً میں چاہتی ہوں کہ میری گائے زندہ ہو جائے، تو میرا تو جو جمع پونجی ہے، جو میرا کام کاج ہے، جو اسی پر منحصر ہے، میری تو زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام نے دعا کے چند جملے کہے، گائے کو ٹھوکر ماری، گائے زندہ ہو گئی۔ جیسے ہی گائے زندہ ہوئی عورت حیران ہو گئی، کہا یہ کیا بات ہوئی، اور چیخنے لگی کہ یہ تو عیسیٰ ہے کہ جو مردوں کو اس طریقے سے زندہ کر دیتا ہے۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو ایسے معجزات دکھلائے ہیں، اور مقصد یہ کہ دیکھو ہمارا مقام، ہمارے منصب اور ہماری منزلت اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے سامنے تو ایک چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں تو تم اس پر حیرت زدہ رہ جاتے ہو، کہاں تم ہمارے اس منزلت و مقام کو درک بھی کر پاؤ گے۔ اگر ہم ان مقامات کو سوچ کر درک بھی کر پائیں، اگر سوچ بھی پائیں، تو ان کو سوچنے کے بعد ہماری ان زیارتوں اور ان سلام کا انداز یقیناً بدل جائے گا۔ بس یہی چیز مولا چاہتے ہیں، اور یہی چیز پروردگار عالم سے طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس معرفت کے مراحل کو آگے بڑھا دے۔ جب یہ معرفت آگے بڑھے گی تو یقیناً وہ زیارت، وہ دعا، وہ عمل، وہ کام یقیناً بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ جملے کے جو کل رہ گئے تھے، وہیں سے 15واں جملہ کہ جو امام علیہ السلام کی زیارت، یعنی زیارت امین اللہ کہ جو ہر روزے میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے کل ہم نے آخری جملہ پڑھا تھا کہ وَأَعْمَالَ الْعَامِلِينَ لَدَيْكَ مَحْفُوظًا، کہ عمل کرنے والوں کے عمل تیرے پاس پروردگار محفوظ ہیں۔ ہم ان روابط کی بات کریں جو انسان اور پروردگار کے درمیان ہیں۔ اور اگلا جملہ ہے وَأَرْزَاقَكَ إِلَى الْخَلَائِقِ مِن لَّدُنكَ نَازِلًا، پروردگار لوگوں کے جو رزق ہیں وہ تیری طرف سے لوگوں کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی، پرسوں بھی رزق کے حوالے سے ایک جملہ آیا تھا کہ رزق خدا نے جب ذمہ لیا ہے تو خدا نازل کرے گا، اور خدا اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتا، چاہے انسان اپنے کام میں چاہے کتنی ہی کوتاہی کر لے۔ وَعَوَائِدَ الْمَزِيدَ إِلَيْهِمْ وَاصِلًا، اور اس کے علاوہ بھی جو مزید نعمتیں ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں۔ یہ پروردگار کا کام ہے، کیسے نعمتوں کو انسان تک پہنچانے کا وسیلہ بناتا ہے۔ میں ونس اگین تیسری مرتبہ یہ حوالہ دے رہا ہوں، لیکن عیب نہیں ہے اس میں اگر تیسری مرتبہ بھی آیت کا ٹکڑا تکرار ہو، کہ جب خدا کہتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ خدا ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب اس کو سوچتے جائیں گے، جب اپنی زندگی میں ان چیزوں کو محسوس کریں گے، یقیناً اس کی لذت آپ کی زندگی میں نظر بھی آئے گی۔ اور جب ایک مرتبہ انسان اس چیز کی لذت کو محسوس کر لیتا ہے کہ پروردگار وسیلہ بنانے والا ہے، اور پروردگار ہمیں ایسے مواقع پر ایسی جگہوں سے نصیب کرتا ہے کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں کام کر لیتے ہیں، فلاں کام کر لیتے ہیں، اتنی محنت کر لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن ان تمام کاموں سے ذرا غور کریں کہ جتنا کام ہم کرتے ہیں یا جتنی تگودو ہم کرتے ہیں یا جتنی محنت جہاں جہاں پر ہم کرتے ہیں، کیا نتیجے وہیں سے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، یا وہیں سے جتنا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا وہی نتیجے مل رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟
بات اس سے بڑھ کر ہوتی ہے کہ جس کو دعائے کمیل میں بھی اس طریقے سے کہا گیا کہ صرف ایسا نہیں کہ مال دنیا کے اعتبار سے، کہ پروردگار عالم انسان کو دوسروں کے درمیان باعزت اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَهُ، دعائے کمیل کا جملہ۔ کتنی ہی پروردگار ایسی خوبیاں ہیں، ایسی اچھائیاں ہیں کہ جو میرے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر ہیں، وہ میری تعریف کرتے ہیں، وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں اتنا اچھا آدمی ہوں، لیکن واقعاً پروردگار میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ یہ کس نے کیا؟ کس نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ آپ کے متعلق کوئی اچھی بات سوچیں؟ کس نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ آپ سے متعلق کسی اچھی بات کی امید رکھتے ہیں؟ یہ پروردگار کی ذات ہے کہ جو آپ کے بارے میں لوگوں کے لیے، جو لوگوں کے ذہن میں آپ کی ایک عزت بناتا ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اگر اپنی بساط اور اپنی کوشش سے پیدا کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، لیکن پروردگار ان تمام انتظامات کو کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو بر وقت انجام دے دیتا ہے جس کا فائدہ انسان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ بعض اعمال بتائیں انسان کو کہ تم اگر تمہارے پاس مال ہے تو مال خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پر۔ اس کے بہت زیادہ فوائد بیان کیے گا، اور اسی لیے جو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دنیا حاصل کرنا برا نہیں ہے، اس لیے کہ یہی دنیا اور یہی مال دنیا کہ جسے استعمال کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا کہ یہی مال اور دولت اگر تمہارے پاس ہے اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو، یہ تمہارے لیے مفید ہے، حتیٰ دنیا میں مفید ہے، حتیٰ آخرت میں مفید ہے۔ یہی مال و دولت اگر تم کسی مفلس پر، کسی غریب پر، کسی نادار پر، کسی ایسے شخص پر جو ضرورت مند ہے اس پر خرچ کرتے ہو، دنیا میں بھی مفید ہے، آخرت میں بھی مفید ہے۔ ایک جملہ نہج البلاغہ کا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ انسان ستم رسیدہ افراد کی مدد کرے، ان کی فریاد رسی کرے۔ کتنے ہی معاشرے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے حالات کے مارے ہوئے کہا جا سکتا ہے، جنہیں جو بیچارے کوشش کرتے نہیں حاصل کر پاتے، مختلف مسائل ہیں، پروردگار کا امتحان ہے، کچھ اپنی کوتاہیاں ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال جو حالت ہے وہ تو ہے، جو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے۔ جو مال نہیں ہے ان کے پاس اس کے لیے محتاج تو ہیں وہ، اب کون ذمہ داری لے گا ان کی؟ کون ان کی ضروریات کو پورا کرے گا؟ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کرو، اگر چاہتے ہو پروردگار تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، تو تم ان ستم رسیدہ افراد کی فریاد رسی کرو، ان کی دل جوئی کرو، ان کے لیے مدد کا سامان مہیا کرو۔ جب ان کے لیے مدد کا سامان مہیا کرو گے تو یاد رکھو پروردگار اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اس کے بدلے میں نہ صرف مال خرچ کرنے کی جزا دیتا ہے بلکہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بھی ادا کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں بھی فوائد، آخرت میں بھی فوائد۔ جب یہی چیز جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے، اپنے ہی رشتہ داروں پر انسان خرچ کرتا ہے صلہ رحمی کے عنوان سے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، عجیب جملہ ہے، واقعی عجیب جملہ۔ یہ بھی حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرماتے ہیں کہ جب گھر میں لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، جملہ غور کیجیے گا، بڑا عجیب جملہ ہے کہ اگر مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو اگرچہ فاسق ہوں یعنی گناہ کرتے ہوں، کہ پھر بھی پروردگار انہیں رزق دیتا ہے، اور اس کا اپوزٹ جملہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ آپس میں صلہ رحمی نہیں کرتے، دشمنی کرتے ہیں، آپس میں مل جل کر نہیں رہتے، چاہے وہ عادل ہوں، چاہے وہ اچھے کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ نیکوکار ہوں، پروردگار رزق لے لیتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو رزق کو اگر انسان بلانا چاہتا ہے تو ایک صلہ رحمی، ایک اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، اگر کچھ ہے تو اس کو آپس میں تقسیم کریں، جب تقسیم کریں گے بڑھے گا۔ دوسرا فائدہ بتایا گیا، اگر اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ اگر مل جل کر رہو گے عمر بڑھتی رہے گی۔ کہاں انسان کی عمر کا تعلق، کہاں رشتہ داروں کے حقوق کا تعلق، کہ پروردگار نے ان دونوں کا رشتہ جوڑ دیا کہ اگر مال چاہتے ہو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، عمر چاہتے ہو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو،
کہ اگر مال بڑھانا چاہتے ہو صدقہ دے دو، کہ جیسے ہی صدقہ دو گے تمہارا مال پروردگار دنیا میں بھی بڑھا دے گا، آخرت کے فوائد اپنی جگہ برقرار ہیں۔ دنیا میں جو صدقہ دینے کے فوائد ہیں وہ بے انتہا فوائد میں سے، مال بڑھنا بھی ہے، عمر کا بڑھنا بھی ہے، دیگر فوائد بھی، یہ تمام مل کر رہیں گے، آخرت کے فوائد بھی اپنی جگہ پر۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں پروردگار نے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ تو ہم اگر ایسے کاموں پر توجہ دیتے رہیں، اپنی زندگی کو بہتر بناتے رہیں، خود ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، خود ہم پروردگار عالم کے یہاں ایسے اعمال پیش کر سکتے ہیں جس میں ہم اگر یہ نہ کرتے ہوں اور پریشان ہوتے ہوں، یعنی ہم خود اپنے ہی رشتہ داروں سے لڑتے ہوں، ہم خود ہی اپنے رشتہ داروں کے مثال کے طور پہ حقوق ادا نہ کرتے ہوں اور پھر پروردگار سے شکایت کریں، تو کہاں سے پروردگار رزق دے گا؟ پھر کیسے ہمارے پاس مال آئے گا؟ خدا نے تو وہ راستہ ہی یہ رکھا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یہاں سے مال آئے گا۔ تو یہ وہ جملہ کہ پروردگار اس طریقے سے مزید نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، وَذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِينَ مَغْفُورًا، اور استغفار کرنے والوں کے گناہ پروردگار بخش دیتا ہے۔ جو استغفار کرتا ہے پروردگار اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ وَحَوَائِجَ خَلْقِكَ عِنْدَكَ مَقْضِيَّةً، اور مخلوق کی حاجتیں جب وہ پیش کرتے ہیں اپنے پروردگار کے نزدیک تو پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، جو وہ مانگتے ہیں انہیں عطا کر دیا جاتا۔ وَجَوَائِزَ السَّائِلِينَ عِنْدَكَ مُوَفَّرَةً، اور جو اس کے علاوہ بھی انعام ہیں پروردگار عالم کے جائزے ہیں، جائزہ عربی میں کہتے ہیں انعام کو، گفٹ کو، کہ وہ جو انعام ہے جو پروردگار عالم ان سائلین کو دیتا ہے۔ ایک تو وہ دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں پروردگار دیتا ہے، پروردگار ایسا نہیں ہے کہ فقط وہ سوال جو ہم نے کیا وہی دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ تو جب ہم سوال کرتے ہیں تو پروردگار وہ بھی دیتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی دیتا ہے، جس کا ایک خاص طور پہ ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے روایتوں میں کہ جو اگر تم کسی مومن کی غیبت میں، یعنی جو مومن تمہارے سامنے موجود نہ ہو، اس کے لیے اگر تم دعا کرو گے تو پروردگار تمہاری دعا اس کے حق میں قبول کرے گا۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار یہ شخص اس مومن کے لیے اس کی غیبت میں دعا مانگ رہا ہے، تو پروردگار اس فرشتوں کی دعا پر اس کو ڈبل دے دیتا ہے۔ تو ہم اگر دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے تو پروردگار ہمیں اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو وہ جوائز کہاں ہیں؟ وہ پروردگار کی طرف سے نازل ہوتے ہیں جو ہماری ان دعاؤں کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ وسیلہ نہیں ہے، ایک وسیلہ یہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے یہ تحفے ہمیں ملتے ہیں۔ وَمَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِينَ مُعَدَّةً، اور جو بھوکے افراد ہیں، اب یہ بھوک کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ جو خدا کے سامنے اپنی بھوک کا انداز ہے، خدا سے ہم کس چیز کی بھوک کا سوال کرتے ہیں، کس چیز کا شکوہ کرتے ہیں، کہ اس بھوک سے بھوک کو مٹانے والا وہ دسترخوان کہ جو انسان کی اس بھوک کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ بھی اس کے ساتھ لے لو، مناہل الظماء لدیک مطرعا، اور وہ پیاس کہ جس پیاس کو بجھاتا ہے پروردگار، کہ وہ پیاس کا انتظام، وہ بھوک کا انتظام یہ پروردگار عالم کی طرف سے مہیا کر دیا گیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے اپنی بھوک، اپنی پیاس اگر مٹانا چاہتے ہو تو توجہ کرو، کچھ علم حاصل کرو، کچھ معرفت کے مراحل بڑھاؤ۔ جیسے جیسے تم اپنے علم اور معرفت کے مراحل بڑھاتے چلے جاؤ گے، یاد رکھو تمہارے سامنے کی چیزیں ہوں گی، تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ میں ہونے والی وہ چیزیں ہوں گی، اگر تم توجہ دے کر انہیں حاصل کر لو گے تو تم اپنی دنیا سنوار لو گے، اپنی آخرت سنوار لو گے۔ عطا پروردگار کرے گا، راستہ تمہیں بتایا ہے۔ اگر تم ہی یا ہم ہی اگر جہالت کے ساتھ بیٹھے رہیں، نہ علم پر توجہ دیں، نہ معرفت پر توجہ دیں، نہ راز و نیاز پر توجہ دیں، نہ مناجات پروردگار پر توجہ دیں، نہ قیامت کی ہولناکی پر توجہ دیں، نہ ہم کسی کی موت پر انا للہ کہیں، نہ کسی کی موت پر اپنی موت کو یاد کریں، جب ہم یہ کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ جو ہماری خواہش ہے، جو ہماری بھوک ہے، جو ہماری دل کا اضطراب ہے، وہ اصل کیفیت کیا ہے؟ کہ جو ہر انسان کا دل مضطرب ہے، ہر انسان کا دل پریشان ہے، سب کچھ کرنے کے بعد دل مطمئن نہیں ہوتا، سیٹسفیکشن نہیں آتا، ابھی بھی اطمینان قلب نہیں آیا، تو کہاں سے آئے گا؟ اطمینان قلب صرف پروردگار عالم دے سکتا ہے، اور وہ کب ہوگا؟ جب خدا سے قرب بڑھے گا،
جب خدا کے ساتھ انسان قریب ہوگا. اور یہ قربت کہاں سے آتی ہے؟ یہی وہ راستے جو بتائے گئے کہ جب ہم اپنی بھوک کو پہچانے کہ ہماری بھوک ہے کیا، ہم اپنی پیاس کو پہچانے کہ ہماری پیاس ہے کیا. بعض اوقات ہم چیزوں کو اس طریقے سے بٹورنا شروع کرتے ہیں اور اتنا جمع کر لیتے ہیں، لیکن تمام تر ان خواہشات کو جمع کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ جو ہماری تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، لیکن دل پھر بھی نہیں بھرتا. ہم چاہتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانا شروع کرتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں لیکن پیٹ میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے، لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی. بعض و ختم فیل کرتے ہیں. یہ تو دنیاوی عام مادی غذا کی بات ہے، لیکن اصل بات جو پروردگار عالم سے انسان کا تعلق ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کون سی چیز ہے جو خدا اطمینان قلب کی صورت میں نازل کر سکتا ہے اور اطمینان قلب کی صورت میں دیتا ہے؟ کس کے بدلے میں؟ کہ خدا کی یاد ایسی چیز ہے کہ اگر خدا کی یاد رکھو گے تب تم اطمینان قلب کے مراحل تک پہنچ پاؤ گے. کیا ہے اطمینان قلب؟ کیا ہے ذکر پروردگار، جس کو قرآن بھی کہتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، وہ جو ذکر کثیر انجام دیتے ہیں. ہمارے استاد آیت اللہ شیخ ہادی آل رازی اپنے درس میں بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں ذکر کثیر سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ انسان ذکر پڑھتا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، پروردگار کا نام ہے، اس کی بہت زیادہ برکات ہے، سب اپنی جگہ پر، لیکن فقط یہ نہیں ہے. تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. کہتے ہیں کہ صرف یہ ذکر نہیں ہے، ذکر اس سے بڑھ کر ہے. کا ذکر کیا مطلب؟ کا ذکر وہ ہے کہ جو یاد ہے انسان پروردگار عالم کو ہر مرحلے پر یاد رکھے. میں بہت آگے کے مراحل کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں ہر چیز میں پروردگار نظر آتا ہے. علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ گرمی ہے، برداشت نہیں ہو رہی، کوئی ایسا موسم ہے جب برداشت نہیں ہو رہا، کوئی ایسی چیز ہے جو تکلیف دے رہی ہے، تب بھی انسان کو خدا کو یاد کرنا چاہیے. یہ خدا کی نعمت ہے جو ہم تک پہنچ گئی ہے. بعض علماء کہتے تھے گرمی ہوتی تھی، پریشان ہوتے تھے، پسینہ بہتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، اور کہتے تھے کتنی پیاری گرمی ہے یہ، اس لیے کہ یہ پروردگار کی نعمت ہے، یہ خدا نے عطا کیا ہے. یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہوگی تب تو پروردگار نے اتنی گرمی دی ہے. اگر یہ ہمارے نقصان دہ ہوتی تو خدا ایسی گرمی نہ دیتا. جب سردی ہوتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، تو جو عرفان الہی رکھنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ پیاری سردی ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ خدا نے دی ہے سردی. تو جو خدا عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، وہ اپنے بندوں کی مصلحت کو دیکھ کر عطا کرتا ہے. جب مصلحت کو دیکھ کر عطا کرتا ہے تو پھر انسان کا یہ ذمہ داری بنتی ہے انسان کی کہ وہ پروردگار عالم کے اس عطا کردہ نعمت کو، عطا کردہ تحفے کو قبول کرے، جیسی ہے ویسے قبول کر لے. تو بس یہی. اب ذکر خدا کسے کہا جاتا ہے؟ عام مراحل میں، چھوٹے چھوٹے زندگی کے مواقع پر ذکر خدا. کیا؟ یاد اس پروردگار کی کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی کام کے کرنے کے اعتبار سے میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، فوراً کچھ اور ذہن میں آئے نہ آئے، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے گھر والے کیا کہیں گے، آفس میں میرا باس کیا کہے گا، دکان پہ دکان والا کیا کہے گا، معاشرے میں کوئی چیز خریدنے بیچنے کے لوگ کیا کہیں گے، جب اپنے گھر میں شادی بیاہ ہوتی ہے لوگ کیا، ہمارے رشتہ دار کیا بولیں گے، ایسا کر دیا. ہمیں سب کا خیال آتا ہے، سب کی پرواہ کرتے ہیں. پرواہ کس کی نہیں کرتے؟ خدا کی پرواہ نہیں کرتے. ہمیں یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ خدا کیا کہے گا. جس دن ہم نے اس چیز کو اپنا شعار بنا لیا، جس کو کہا جاتا ہے یاد پروردگار، کہ اگر ہر چیز میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ خدا کیا کہے گا، پھر یاد رکھیے، پھر جب کہ خدا کی اس رضا پر جب ہم فیصلہ کرنا شروع کریں گے، چونکہ خدا راضی ہے، چاہے دنیا مخالف ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر خدا راضی نہیں ہے، چاہے دنیا جتنا بھی مجھے تانا دیتی رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس خلاصہ جس جملے پر ہم نے اختتام کیا تھا کہ جب خدا کو ہم نے ہر وقت یہ سوچنا شروع کر دیا کہ خدا کیا کہے گا، پھر ہمارے سارے مراحل آسان، پھر ہم ساری دنیا سے ٹکر لے سکتے ہیں، پھر ہر ایک کو جواب دے سکتے ہیں کہ چونکہ خدا راضی ہے پھر ہر ایک چاہے ناراض ہو جائے فرق نہیں پڑتا. اگر خدا راضی نہیں ہے تو پھر ہم دنیا کو جب راضی کرنے پر جائیں گے تو پھر یاد رکھیے دنیا کبھی بھی راضی ہونے والی نہیں ہے. دنیا آج کوئی آپ پہ اعتراض کر رہا ہے، اس کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے آپ نے خدا کی معصیت کو انجام دیا، کل دوسرا اعتراض کرے گا، اس کے لیے آپ دوسری معصیت انجام دیں گے، کل تیسرا اعتراض کرے گا، آپ تیسری معصیت انجام دیں گے. اتنا یاد رکھیے دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جب دنیا کے پیچھے انسان جاتا ہے ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے. تو جب انسان خدا پر توجہ کرتا ہے تو پھر پیش نظر فقط خدا ہے، پھر اپنا عمل اور اپنے پروردگار کے ساتھ. اگر دوسرا غلطی کر بھی رہا ہے تو جیسے میں نے 7ویں امام کا کل ایک واقعہ شیئر کیا تھا، آج ایک 6ٹھے امام کے حوالے سے چھوٹی سی حکایت کہ جب اپنے عمل اور اپنے پروردگار کے نزدیک رابطہ اگر اتنا قوی ہو کہ میں وہ کرتا ہوں جو خدا کو پسند ہے، وہ نہیں کرتا ہوں جو خدا کو ناپسند ہے، تو چاہے دنیا کہیں ادھر سے ادھر ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب اتنا پکا ہو جاتا ہے انسان تو پھر دوسرے کی غلطی پر یہ سوچتا ہے کہ پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس سے حسن ظن رکھوں، یہ خدا کا حکم ہے، میں اس کی غیبت نہیں کر سکتا ہوں، میں اس پر تہمت نہیں لگا سکتا ہوں، میں اس پر الزام نہیں لگا سکتا ہوں. جب یہ سوچوں گا تو جب اس کی بھلائی اگر کوئی دیکھ بھی لیا، اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے کبھی کوئی معصیت کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تو پھر ذمہ داری کیا بتلائی؟ کیا اسلام ہمیں اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیتا؟ یقیناً حکم دیتا ہے. کہتا ہے اب امر بالمعروف کی ذمہ داری آتی ہے، کیسے انجام دو؟ کہ ایسے انجام دو جو ایسے امر بالمعروف کا حق ہے، جیسے کہ 7ویں امام نے اس شخص کو جو خلیفہ دوم کی اولاد میں سے تھا اور اس طریقے سے کھلے عام آ کر گالیاں دیا کرتا تھا، کہا دیکھو میرا طریقہ صحیح تھا اور تمہارا طریقہ صحیح تھا، تم کرتے مار پیٹ کر کے ایک دفعہ بھگا دیتے، میں نے جو کیا وہ ساری زندگی کے لیے اپنا بنا لیا. ایک اور شخص 6ٹھے امام کی خدمت میں ایک شخص جس کا نام شیخرانی بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پریشان تھا، مال و دولت ختم ہو گیا، سنا منصور دوانقی، 6ٹھے امام کا دور تھا، منصور دوانقی بنو عباس کا بادشاہ، اور ایسا شخص کہ جس کا بالکل واضح ہے کہ ائمہ معصومین کے قاتلین میں سے کا وہ حکومت کے اعتبار اپنی حکومت کے کچھ انعامات بانٹ رہا تھا، کچھ جوائز بانٹ رہا تھا. اب جس کی جو سورسز تھے، جو پہچانتا تھا وہ جا رہا تھا اور جا کر وہاں سے محل سے انعامات لے کر آ رہا تھا، تحفے لے کر. اب یہ سوچ رہا تھا، دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، میں کیا کروں، میرا کون ہے جو مجھے یہاں پر تعارف کروائے گا اور مجھے کوئی پہچانے گا تو منصور مجھے تحفہ دے گا، ورنہ مجھے تو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے. وہ تھا بھی ایسا کہ امام علیہ السلام کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا، تو اب کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے. دروازے پر کھڑا ہو گیا. جب امام علیہ السلام قریب سے گزرے، امام علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، کہا مولا مجھے کوئی نہیں پہچانتا، کچھ ہو سکتا ہے. مولا اندر تشریف لے گئے، واپس آئے، اپنی آستین میں اس کے لیے ایک جائزہ اور انعام چھپایا ہوا تھا، کچھ رقم یا کوئی مال تھا، اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا. یہ شخص کون تھا، کیا کردار تھا جس نقطے پر میں لانا چاہ رہا تھا؟ امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، ہم کس طرح سے امر بالمعروف اور ہدایت کے طریقے کو اپناتے ہیں، امام کا طریقہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کیا کہا دیکھو برائی کوئی بھی کرے برا ہے، تم کرو زیادہ برا ہے. برائی کوئی بھی کرے برا ہے، تم کرو زیادہ برا ہے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نسبت ہم سے ہے، ہم نے تمہیں آزاد کیا، تم ہماری وجہ سے پہچانے جاتے ہو، تم کرو گے زیادہ برا ہے. اچھائی کوئی بھی کرے اچھا ہے، تم کرو زیادہ اچھا ہے.
کہ ہوا کیا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میں وہ شخص شراب پیا کرتا تھا اور کھلے عام اس طرح سے ایسے گناہوں میں مبتلا تھا. اب کوئی شخص کھلے عام اگر شراب پیتا ہو اور امام علیہ السلام اس کو اس طرح سے چھپ کر اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد نصیحت کا ایسا جملہ کہ یہ نہیں کہا کہ تم شراب پیتے ہو آئندہ شراب نہیں پینا، ایسے انداز میں نصیحت کی کہ دل پر نصیحت کا اثر ہوا کہ دیکھو تم اور تمہارے پروردگار کا بھی کوئی درمیان میں رابطہ ہے، تم جو عمل کرتے ہو اس کا کوئی اثر ہے. دیکھو اگر تم اچھائی کرو گے، تم ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے، ہم سے آزاد شدہ، ہماری طرف نسبت رکھنے والے تم کرو گے، یہ عمل اچھا ہوگا تو زیادہ اچھا کہلائے گا. اگر کوئی برائی دوسرا کرے گا برا ہے، تم کرو گے زیادہ برا ہو جائے گا. اگر ہم بھی یہ فقط اتنا ہی سوچ لیں کہ اگر آج ہم فقہ جعفری کو ماننے والے، جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ، آج ہم ائمہ اثنا عشر کے نام لینے والے، اگر ہم فقط اتنا ہی سوچ لیں کہ اگر ہم برا کریں، کوئی برا کرے برا ہے، ہم برا کریں زیادہ برا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو نسبت اس بات سے حاصل ہے کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے، ساری دنیا پہچانتی اس اعتبار سے یہ ہے اہل بیت کے چاہنے والے. اگر یہ کوئی عمل کریں گے اس کا مطلب اہل بیت کی طرف نسبت جائے گی. تو کیا کوئی مومن، کوئی ایسا محب شخص چاہے گا کہ ہمارے یا کسی کے بھی عمل کی وجہ سے بات وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک ہم تصور بھی نہیں کر سکتے؟ تو یہ انداز ہے امام کا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو اگر سکھلانا بھی چاہتے ہیں، امر بالمعروف بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ انداز ہو. ایک اور واقعہ جس کی طرف فقط اشارہ، طویل واقعہ ہے، بہت مرتبہ بیان ہوا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، یقیناً آپ کے ذہن میں آ جائے گا. ابو بصیر کوفہ کے رہنے والے اپنے پڑوسی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، بہت پریشان کرتا تھا، گانے بجانا اور ایسی محفلیں منعقد کرنا، گھر کے اندر یہ تمام حرکتیں کرنا، گناہ انجام دینا، بے انتہا پریشان تھے. بار بار نصیحت کرتے تھے، کوئی عمل نہیں، کوئی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا تھا. لیکن نصیحت جیسے کی جانی چاہیے، امام علیہ السلام کے صحابی ابو بصیر، وہ نصیحت کا انداز نہیں جو آج ہم نے اپنایا ہوا ہے. ایک دفعہ کہا نہیں مانا، تھپڑ لگا دیا، دوسری دفعہ نہیں مانا تو پٹائی کر دی. کیا یہ انداز نصیحت کا ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا؟ کیا اہل بیت نے یہی درس دیا کہ آج ہم اگر کسی کو نصیحت کریں، چاہے وہ ہمارا اپنا بچہ ہو، ہمارے اپنے دوستوں میں سے ہو، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں سے ہو، کیا ہماری نصیحت کا اور امر بالمعروف کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسی سختی دکھائیں کہ جو سامنے والا اگر یہ سوچے کہ اگر اہل بیت کا سکھانے کا انداز یہ تھا اور اہل بیت بھی ایسے ہی کیا کرتے تو یقیناً پھر تو متنفر ہو جائے گا اہل بیت سے. کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے لوگوں کو دور کریں، یا نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود اہل بیت سے قریب ہوں اور لوگوں کو اہل بیت سے قریب کریں. مسائل میں فتاویٰ میں آپ کو ملے گا یہ جملہ کہ امر بالمعروف کے اندر ایک شرط یہی ہے کہ طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو اس مقصد کو آپ کسی کو بتلانا چاہ رہے ہو کہ اس نے غلطی کی ہے. کبھی بھی کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو، اپنی عزت نفس کے مخالف ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی عام طور پہ پست کیوں نہ ہو. کیا اسلام نے یہی انداز اپنایا ہے کہ اس کی عزت نفس پر ڈائریکٹ حملہ کیا جائے، ڈائریکٹ اسے اس طرح سے ٹوکا جائے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، اسے ذلیل کیا جائے؟ کبھی یہ طریقہ نہیں اپنایا، کسی معصوم کا ایسا طریقہ نظر نہیں آتا. پھر ہم کیوں ایسے جارحیت والے انداز کی طرف جاتے ہیں؟ ہم کن کی تعلیمات کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں، تاریخ میں بعض ایسے افراد ملتے ہیں جو اہل بیت ہی کے منصب پہ غاصب رہے، اہل بیت ہی کے دشمن رہے. ان لوگوں کے انداز تو ایسے رہے تھے کہ جو ایسے جارحانہ، کوئی کوڑا لے کر جاتا تھا، کوئی کسی طریقے سے جاتا تھا اور جا کر اس جارحیت کے انداز میں لوگوں کو سبق سکھانے کی کوشش کی جاتی تھی. کیا ہم ان کے ماننے والے ہیں یا ان پر تبرہ کرنے والے ہیں؟ ہمیں لائن تو ڈرا کرنی پڑے گی کہ ہم کس طرف کے لوگ ہیں، ہم کس سے محبت کرنے والے ہیں، کس سے دشمنی کرنے والے ہیں. جب تک یہ کلیئر نہیں ہے، ہم نے پہلے دن ایک حدیث بیان کی تھی کہ جب تک یہ کلیئر نہ ہو کس سے محبت ہے، کس سے بیزاری ہے، جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے کہ اب عمل کیا ہے. اگر کم ہے، زیادہ ہے، کم ہے تو شفاعت سے معاف کر دیا جائے گا، زیادہ ہے قبول کر لیا جائے گا. لیکن اگر یہی لائن ڈرا نہیں ہے، یہی نہیں پتا کس سے محبت کس سے بغض، تو پھر تو عمل کی بات ہی نہیں ہے. پھر تو سیدھا وہی والی بات ہے کہ جو زیارت امام زمانہ کے حوالے سے آیت اللہ شیخ وحید خراسانی نے چند زیارت کے جملے نقل کیے تھے. ان کا خلاصہ کیا ہے کہ اے امام زمانہ، آپ کی ولایت کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے تو ہمارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں.
اگر یہ آپ کی ولایت نہ ہوتی تو یہ ہمارے اعمال تو بیکار تھے. اگر آپ کی محبت نہ ہوتی, آپ کی ولایت نہ ہوتی تو یہ سب کچھ, اگر اس کے بغیر کوئی انسان پروردگار عالم کے حضور پہنچ جائے تو جملہ عجیب ہے, کبہ اللہ من علی من خریہ فی النار, کہ اسے تو منہ کے بل ذلت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا, کوئی سوال نہیں ہے اس کے بعد. اے امام زمانہ, آپ کی محبت کی وجہ سے, آپ کی ولایت کی وجہ سے تو ہمارا عمل قبول ہوتا ہے. تو جس زمانے کے امام کا نام لے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں, جن کے صدقے میں رزق پاتے ہیں, جن کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, آج جو ہمارے سرپرست ہیں, آج جن کے نام پر آج ہم نام لے کر زندہ ہیں, ان کی زندگی کا انداز اور ان کے اجداد کی زندگی کا انداز یہی ہے کہ جب ابو بصیر نے یہ حالت دیکھی, سمجھایا, نہیں سمجھے, ایک مرتبہ پھر کوشش کی. ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ تم جاتے ہو جب چھٹے امام کے پاس, جا کر ان سے میرا مسئلہ بیان کرو, میں کیسے چھوڑ دوں اس کو. ایک مرتبہ جا کر آئے امام کے پاس, واپس آئے, امام کا پیغام دیا, کہا دیکھو اس سے کہو اگر وہ معصیت پروردگار کو چھوڑنے کو تیار ہے, کیسا شخص, گھر میں ایسی خواتین آتی ہیں جو گناہ کرتی ہیں, گھر میں موسیقی کی محفل ہوتی ہے, اگر وہی چیز آپ تصور کریں, کسی کے گھر میں اگر کنسرٹ ہوتا ہو, کسی کے گھر میں اگر زنا ہوتا ہو, کسی کے گھر میں اگر ایسی حرکتیں ہوتی ہوں, آپ تصور بھی کر سکتے ہیں اس کے قریب جانے کا, آپ تصور بھی کر سکتے ہیں اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. یہ ابو بصیر ہیں, اپنے پڑوسی کو سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور بہترین انداز میں. آخرکار نصیحت اثر کی, کہا امام کو پیغام دے, امام نے پیغام دے, کہا اگر تم چھوڑ دو, جعفر صادق تمہاری جنت کی ضمانت لینے کو تیار ہے. کہ ہوا یہی, کہ جملہ ایک ہی تھا, اثر کیا. ایک مرتبہ اس نے ساری چیزوں کو, جو حرام کا مال تھا سب کچھ چھوڑ دیا, جو حکومت کی طرف سے ایک جو مال جمع کیا تھا حرام کا مال, وہ سب نکال دیا, تمام حرام چیزوں کو بند کر دیا, تمام حرام چیزوں کو نکال دیا. حتیٰ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اس نے کسی کو بھیجا, کہ جا کر ابو بصیر کو بلا کے آؤ. ابو بصیر جب گھر میں آئے, کہا دیکھا کہاں ہو, کہا میں دروازے کے پیچھے ہوں. کہا کیوں دروازے کے پیچھے؟ کہا دروازے کے پیچھے اس لیے ہوں کہ جو کچھ حرام کا تھا سب نکال دیا, حتیٰ میرے جسم پہ لباس بھی جو تھا وہ حرام کا تھا, میں نے اسے بھی گوارا نہیں کیا, اب میں برہنہ ہوں, تمہارے سامنے نہیں آ سکتا ہوں. جب انسان اطاعت الہی کی منزل پر آتا ہے, ایسی قربانیاں بھی دے دیتا ہے. کیوں؟ محبت اہل بیت میں. اور جب ایسی قربانی دیتا ہے, ابو بصیر نے اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا. کچھ عرصے کے بعد جب اس کی موت نزدیک آئی, ابو بصیر قریب تھے, کہنے لگے کہ ایک مرتبہ امام کو سلام کیا اور یہ جملہ کہا کہ جعفر صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. جیسے ہی موت کا وقت قریب آیا, امام علیہ السلام آ گئے اور امام علیہ السلام نے اسے جنت کی بشارت دے دی. جملہ کہہ کر گیا کہ جعفر صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ وعدہ ہر ایک انسان کے لیے, ہر اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے, اگر کوشش کرے انسان. اور یہیں پر جہاں اس زیارت امین اللہ کا تتمہ, آخری جملے کہ جہاں پر یہ زیارت مکمل ہوتی ہے, یہ 22 چیزیں بھی مکمل ہو گئیں, اور اس کے بعد اب جو جملے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم فاستجب دعائی, پروردگار میری تمام دعاؤں کو پورا کر دے. واقبل ثنائی, میں نے جو تیری ثنا اور حمد کی ہے پروردگار اس کو قبول کر لے. واجمع بینی و بین اولیائی, پروردگار میرے اور میرے دوستوں کے درمیان جمع کر دے. میرے دوستوں سے مراد میرے حاکم اور میرے وہ اولیاء کے جو جن کو میں ایمان رکھتا ہوں, جن کو اپنا ولی سرپرست مانتا ہوں. بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین, ان پنجتن کے صدقے میں مجھے یہ تمام چیزیں عطا کر دے. انک ولی نعمائی, پروردگار تو تمام نعمتوں کا سرپرست و ولی ہے, تو تمام نعمتوں کا حاکم ہے. وہ منتہا منایا, تو میری آرزو کی آخری آرزو تو ہے. وغایت رجائی فی منقلبی و مثوایا, دنیا اور آخرت میں تو میری آخری امید ہے, جہاں میری تمام دعائیں پوری ہوتی ہیں, جہاں میری تمام حاجتیں بر لائی جاتی ہیں, جہاں میرا آخری آسرا تو ہے. اگر ساری دنیا مجھے ترک کر دے, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, ساری دنیا مجھے چھوڑ دے, تو فقط واحد آسرا ہے. تیرا اگر ساتھ ہو تو سب آسان ہے. اور اس کے بعد کے چند جملے کہ جو بعض روایت کی بنا پر جسے کہا گیا کہ کامل الزیارات, کہ جو بہت مشہور زیارت کی کتاب ہے, جس کے راویان کے بارے میں بھی بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ اس کے سارے راویان صحیح ہیں, اس کے اندر زیارت امین اللہ کے چند جملوں کا اضافہ ہے. بس اس کو بھی ترجمے کی حد تک مکمل کر دوں. اور آخری نوٹ, انت الہی و سیدی و مولایا, پروردگار تو میرا معبود ہے, تو میرا مولا ہے, تو میرا سردار ہے. اغفر لاولیائنا, تو
میرے ان دوستوں کو، میرے اولیاء کو، میرے ان چاہنے والوں کو، میرے اطراف والوں کو بخش دے. وَكُفَّ عَنَّا أَعْدَاءَنَا، جو ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے تو کافی ہو جا. میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ کیا برتاؤ کر سکتے ہیں، کتنا بدلہ لے سکتے ہیں، جتنی ہماری قدرت ہے. اگر یہی چیز خدا پر چھوڑیں گے، جو کہ جملہ ہے کف عنا اعداءنا، پروردگار ہم سے ہمارے دشمنوں کے لیے تو کافی ہو جا. تیری قدرت لامتناہی ہے، جب تو بدلہ لے گا تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ بدلہ کیا ہوگا. واشغلہم عن اذانا، اور انہیں مشغول کر دے اس بات سے کہ وہ ہمیں اذیت دیتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں. پروردگار انہیں ایسے کاموں میں مشغول کر دیں، ہم سے اذیت دینا چھوڑ دیں. وَأَظْهِرْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَاجْعَلْهَا الْعُلْيَا، اور حق کے کلمے کو ظاہر کر دے اور اسے بلندی عطا فرما. وَأَدْحِضْ كَلِمَةَ الْبَاطِلِ وَاجْعَلْهَا السُّفْلَىٰ، اور کلمہ باطل کو سرنگوں کر دے اور اسے پست کر دے. انک علی کل شیء قدیر، پروردگار تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ اشارہ اس جانب ہے کہ پروردگار حق کے کلمے کو ظاہر کر دے اور اسے سربلندی عطا فرما، یعنی زمانے کے امام کو ظاہر کر دے اور زمانے کے امام کو ظہور کر کے اس بہترین حکومت جو عدل و انصاف کی حکومت ہے اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو باطل ہے، جیسے کہ کہا روایت کا جملہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی، امام آئیں گے عدل اور انصاف کی حکومت قائم کریں گے اور ساری دنیا میں عدل و انصاف کو بھر دیں گے. بس یہی وہ کمال کہ جہاں پہنچ کر ہم اپنے آخری زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ زیارت امین اللہ مکمل ہوتی ہے بہترین مضامین کے ساتھ. بہترین، میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کر پایا، لیکن کم سے کم ترجمے اور بعض الفاظ کے اعتبار سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر پایا. مجھے اندازہ ہے کہ میرا ناقص بیان اور میری کم علمی یقیناً اپنی مقام پر ہے، اور میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. کوشش یہ تھی کہ پروردگار عالم کے حضور یہ چیز ایسی ہے کہ جو اگر کم سے کم ترجمے کی حد تک، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے وضاحت کی کوئی تفسیر بیان کی، میں صرف ترجمے کی حد تک بھی اگر اس مطلب کو پہنچا پایا اور ہم اس بات کو سمجھ پائے تو ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس جو چیزیں ہم نے سمجھی ہیں اسے یاد رکھنے، اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اس تعلیم و تعلم کا جو مرحلہ ان 5 دنوں میں انجام پایا، پروردگارہ یہ بہترین عمل ہے تعلیم و تعلم، پروردگارہ اس تعلیم و تعلم کے مرحلے کو ہم سے قبول کر لے اور اس کا بہترین اجر ہم سب کی زندگیوں میں شامل فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے، ہمارے مرحومین کے، تمام مومنین و مومنات کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگارہ دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگارہ جو حاضرین محفل، جو غائبین محفل، جو تمام محبان آل محمد ہیں، ان تمام کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں، جو حج و زیارت کے متمنی ہیں، پروردگارہ اہل بیت کے صدقے میں خاص طور پر جو پنجتن کا واسطہ دے کر اس میں دعا مانگی گئی، پروردگارہ جو اس واسطے کو پیش کرتا ہے، پروردگار تو اس کے واسطے کو رد نہیں کرتا. بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ الہی بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت الاعلی و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یہ وہ جملے ہیں کہ جس کے بارے میں حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کی برکتوں سے اگر اس طرح سے کوئی دعا مانگتا ہے پروردگار یقیناً قبول کرتا ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں انہی اسماء کے وسیلے سے جہاں تو نے آدم کی توبہ کو قبول کیا، پروردگار ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، ہم سب کی دعاؤں اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگار ہماری بہترین آرزو و بہترین دعا اور سب سے اہم ترین دعا یہ ہے کہ پروردگار اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك یا ارحم الراحمین. اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور تمام جو بانیان مجلس کے مرحوم